ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کنزا موجود ہیں. ویٹ لوس سرجری کرواتے تھے, پیشنٹ ہوتا تھا اسے بہت سے کرائسس فیس کرنے پڑتے تھے, لیکن اب لیزر کی مدد سے 1 منٹ میں سرجری ہوگی, پیشنٹ کو بھی نہیں پتا چلے گا اور ویٹ بالکل کم ہو جائے گا. اس میں پیشنٹ جاگتا ہوا اپنی لیزر لائپولیسس کراتا ہے اور اوپر سے اسکن ٹائٹننگ بھی ہو جاتی ہے. اٹس ٹوٹلی پین لیس پروسیجر اور اس کا ڈاؤن ٹائم بالکل 1 یا 2 دن ہے اور اس میں بروزنگ نشان پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا کام ہے لوگوں کو پہلے پتلے کرنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی باڈی کو شیپ میں لانا ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جب اکٹھے ہو جائیں گے پھر آپ ہوتا ہے پھر سونے میں سہاگا ہو جاتا ہے. اچھا میم, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قدیم طریقہ تھا, بہت مشکل ہوتا تھا, پیشنٹ تھک جاتا تھا, اور اب لیزر سے ہوگا. جی بالکل جی, ہمارے پاس جو ہے امریکن لیزر اویلیبل ہے جو کہ لیزر لائپولیسس ہے بیسیکلی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں پیشنٹ کو بے ہوش نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ بے ہوشی کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں بعد میں فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں پیشنٹ جاگتا ہوا اپنی لیزر لائپولیسس کراتا ہے اور اوپر سے اسکن ٹائٹننگ بھی ہو جاتی ہے اور پیشنٹ آدھے گھنٹے کے بعد اپنا کنٹورڈ باڈی لے کے اٹھتا ہے اور ڈرائیو کرتا ہوا گھر چلا جاتا ہے. اٹس ٹوٹلی پین لیس پروسیجر اور اس کا ڈاؤن ٹائم بالکل 1 یا 2 دن ہے اور اس میں بروزنگ نشان پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے جس کام میں آسانی ہو اس کے سائڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بہت ہوتے ہیں آسانی کے چکروں میں. یہ تو نہیں اس میں بھی آسانی کے چکروں میں ڈس ایڈوانٹیجز بہت ہوں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بہت ریسرچ بیسڈ لیزر سسٹم ہے جو کہ بہت مانا جانا فوٹونا لیزر سسٹم ہے جو کہ کافی عرصے سے یوز ہو رہا ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی جدت آ رہی ہے اور کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر تقریباً ہو چکی. خوبصورتی کے متعلق, ویٹ کے متعلق آپ کن کن پریشانیوں کو حل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ اسکن کے سارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپ ناچ FDA اپرووڈ ٹریٹمنٹس جس میں ہیئر ریموول لیزرز ہیں, اسکن ٹائٹننگ, نان پینفل طریقے جیسے کہ ہمارے پاس ہائیفو ہے, میفو, RF مائکرو نیڈلنگ, PRP. اس کے علاوہ ہم فیشیلس کی فل رینج جس میں آپ فوٹو فیشیل کہہ سکتے ہیں, کاربن لیزر فیشیل کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے اپنے پیشنٹس کے لیے رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیشہ ٹاپ ناچ اکوپمنٹ اینڈ ٹاپ ناچ ڈرماٹولوجسٹ, یہی آپ کی گارنٹی کرتا ہے خوبصورتی کو فار لانگ ٹرم پرولونگ کرنے میں, اس کو سیو کرنے میں اور آپ کو دیر پا خوبصورت فار ایور ینگ رکھنے میں. میم تنبیہ بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا, جیسے کہ جب ویٹ لوز کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اٹھنا نہیں ہے بھائی, بیٹھنا نہیں ہے, زیادہ چلنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرتا. آپ بھی کچھ ایسا بتاتی ہیں؟ جی شروع میں ہم یہ کہتے ہیں کنٹورنگ کرنے کے لیے باڈی کے لیے ہم کچھ آپ کو گارمنٹس دیتے ہیں جن کو ہم کمپریشن گارمنٹس کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے باڈی سے فیٹ نکالا ہوتا ہے تو ہمیں ایک خاص شیپ چاہیے. اس خاص شیپ کے گارمنٹس ہم آپ کو کچھ عرصہ پہننے کے لیے دیتے ہیں جس سے باڈی اسی شیپ میں آ جاتی ہے. تو کچھ تھوڑی بہت احتیاطیں اور تھوڑی سی ڈائٹ پلانس آپ کو دیے جاتے ہیں, اس سے آپ بہت جلدی اپنی ڈریمڈ ایور چیزر باڈی جو ہے وہ آپ گین کر سکتے ہیں. اچھا میم ایک بات بتائیں کہ سپوز دیٹ آپ کے پاس 200 kg والا آ جاتا ہے پیشنٹ, تو کیا اس کا ویٹ بھی لوز ہو جائے گا؟ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ اچھا جی, اس میں ہم ایسے پیشنٹس کو ہم لیزر لائپولیسس سجیسٹ نہیں کرتے. اس کے لیے ویٹ لاس سرجریز ہیں. ہمارے پینل میں بہت اچھے بیریٹک سرجنز اویلیبل ہیں جو کہ ویٹ لاس سرجریز کر رہے ہیں. جب ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ویٹ لاس سرجری بہت عمدہ ریزلٹس لے کے آتی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو باڈی کنٹورنگ کی ضرورت ہو تو پھر ہم لیزر لائپولیسس سجیسٹ کرتے ہیں. کتنے ویٹ والے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے, یہ ادھر آ کے ہم اس کا کر سکتے ہیں ویٹ لوز؟ یہ اپ ٹو میرے خیال میں 100 kgs تک. اور بیسیکلی ہم اس میں وزن کو پیمانہ نہیں مانتے. اس میں ہم کہتے ہیں اگر آپ کے لوکلائز باڈی فیٹس ہے, فار ایگزامپل کچھ خواتین ہیں ان کی ڈبل چین کا پرابلم ہے تو ہم اسے ڈبل چین ریموو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے آرمس بہت ہیوی ہیں ہم آرمس کو لیس کر سکتے ہیں, تھائز کو. کچھ خواتین میں لوور ایبڈومینل یا پیٹ کے نیچے چربی جمع ہو جاتی ہے, یہ اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اس کو اوور آل ویٹ لاس کے لیے ہم استعمال کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آتے. ہاں لیکن اگر کوئی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے سرجری نہیں کرانی تو ہم پھر 360 لائپوسکشن پہ چلے جاتے ہیں. 360 لائپوسکشن کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ایسا پیکیج بنا کے دیتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ٹو ان کی پوری باڈی کنٹور ہم لیزر کے تھرو کرتے ہیں, لیکن اٹس اے کمبرسم پروسیجر. اور پھر آپ ایک بات بتا رہی تھی کہ امریکن جو سیلیبریٹیز ہیں, جو بھی لوگ ہیں, وہ منتھلی کرواتے ہیں. جی جی بالکل, یہ وہی مشین ہے جس سے کم کارڈیشین بھی ہر مہینے اینٹی ایجنگ پروسیجر کراتی ہے. اس کو ہم فوٹونا 4D ریجوینیشن کہتے ہیں. وہ مین کے لیے بھی ہے اور ویمن کے لیے بھی, دونوں کی علیحدہ علیحدہ سیٹنگس ہیں. اتنی ایکسپینسو مشینز منگوا لیں, کیا لگتا ہے پاکستان میں چلیں گی؟ جی بالکل, کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ خواتین اور مرد حضرات بھی
خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ینگ رہنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گنے چنے لوگ ہیں, تقریباً 2 سے 3 لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں یہ سرجری کر رہے ہیں لیزر سے, تو آپ انہی میں شامل ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے یہ ریسنٹلی ہم نے اوپن کیا ہے. اس سے پہلے میری اسپیشلائزیشن چل رہی تھی. آئی ایم ڈرماٹولوجسٹ, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ, اور میرا لوگوں کو پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ کنسلٹنٹ FCPS ڈرماٹولوجی کے پاس جائیں اپنی کسی بھی اسکن کے پرابلم کے لیے, اور ان ایکسپیرینس ہینڈس میں اپنی اسکن اور اپنی خوبصورتی خراب مت کریں. بیکورڈ ایریاز پہ جو ہماری خواتین ہیں, جو بیکورڈز ایریا پہ, ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ ویٹ گین ہی کیوں ہوتا ہے. اچھا ویٹ گین میں یہ ہے کہ ہماری کچھ روٹین ٹھیک نہیں ہے آج کل. کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط, اور خاص طور پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا آج کل جو زمانہ ہے, یا آج کل بہت بات کی جا رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ, کہ آپ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے اپنے پیٹ کو خالی رکھیں اور اس دوران کچھ نہ کھائیں. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کا کھانا یا تو بہت ارلی لے لیں, 4 بجے یا 5 بجے, اور پھر اوور نائٹ فاسٹ کریں اور صبح 10 بجے جا کے ناشتہ کریں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس نے اپنا آئیڈیل ویٹ ویسے ہی اچیو کر لیا ہے وداؤٹ اینی لائپوسکشن اور سرجری. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از دا بیسٹ میسیج جو میں دے سکتی ہوں بیکورڈ ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو, جن کی ایکسیس جو ہے وہ شہروں تک نہیں ہے. یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں, یعنی روزہ رکھیں 12 سے 16 گھنٹے کا. آخر میں بس یہ بتا دیں کہ مہینے میں 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد جب کوئی آتا ہے لیزر ٹریٹمنٹ کرواتا ہے, تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پارلر میں جا کے میک اپ وغیرہ کریمیں, وہ جان چھوٹ جائے گی. بالکل جی بالکل, ہمارے پاس ایسے بہت سے بیس لائن ٹریٹمنٹس ہیں جو اسکن کو اندر سے گلو دیتے ہیں اور آپ کی اسکن کو فار ایور ینگ رکھتے ہیں جب تک آپ مینٹیننس ٹریٹمنٹس پہ رہتے ہیں. اس میں آپ کو بالکل بھی کریمز اور نو میک اپ لک مل جاتا ہے, اور آپ نو میک اپ کے ساتھ بھی آپ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں. آج جب بھی ویٹ لوز سرجری کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر معاذ ہمیں سر فہرست اور نمایاں ملتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر معاذ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت تو قدیم طریقہ جات کو بلا کے ٹیکنالوجی کی طرف موو کیا جا رہا ہے, تو کیا انہیں تو بڑے ایشوز آئیں گے. السلام علیکم سر. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سر ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن, آپ کے طریقہ جات تو پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے طریقہ جات ہیں نا وہ بھی دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بہت سارے ایسے ہیں. اس میں بھی آپ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جو میڈیکل پروفیشن کے اندر آپ کی کنٹینیوس لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے بھی اس لیے آپ کو بتایا کہ میں کتنی جگہ باہر جاتا ہوں, نئی کورسز ہوتے ہیں. ایک اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک اپنا پروسیجر میں نے بنایا ہے, اس کا نام ہے MMRYGB, ماس موڈیفیکیشن آف روماتوئڈ گیسٹرک بائی پاس. تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ایک سینیریو ہے. تو اس میں مطلب آپ سب چیزیں یہ کرتے ہو تو اس میں آپ اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو اس آج کی جو خاص دن کی خاص بات ہے کہ ایک ہی چھت میں آپ کا بیریٹک اور اسٹیٹک کلینک ٹوگیدر اکٹھا ہو گئے. کیونکہ جب آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی اسکن بھی لوز ہوتی ہے. جب اسکن لوز ہوتی ہے تو پھر لوگ جاتے ہیں تو ادھر وہ آپ اس کو فکس کرانے کے لیے. اب یہاں ہے کہ ہمارے پاس بڑی کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ڈاکٹر کنزا, وہ اس کو وہ کریں گی ساری. نارملی لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے اور وہ کیکس اور یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں یہ کہ پراپر ایک نا جنہوں نے FCPS کیا ہوا ہے, 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور مشینری بھی ہوا ہے جو لیٹسٹ ہیں. اب یہ 2 ڈفرینٹ فیلڈ ہیں, جو میں کام کرتا ہوں اور جو یہ والا کام ہے. میرا کام ہے لوگوں کو پہلے پتلے کرنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی باڈی کو شیپ میں لانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جب اکٹھے ہو جائیں گے پھر آپ ہوتا ہے پھر سونے میں سہاگا ہو جاتا ہے.